زویا روز کی طرح آج بھی اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور ہاتھوں میں گلاب تھے، جیسے ہر بار لے کر آتی تھی، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ قبر پر پہلے سے ایک اجنبی نوجوان بیٹھا تھا، سیاہ لباس، جھکی نظریں اور ہاتھ میں وہی پرانا لاکٹ جو اس کی ماں نے مرنے سے پہلے کچھ دن پہلے گم کر دیا تھا۔ زویا ٹھٹک گئی، دل میں ایک انجانی سی ٹھنڈ سی اتری۔ وہ نوجوان چپ چاپ دعا پڑھ رہا تھا، جیسے وہ بھی کسی قریبی رشتے کو یاد کر رہا ہو۔ زویا آہستہ سے بولی، آپ کون ہیں اور یہ لاکٹ آپ کے پاس کیسے آیا؟ نوجوان نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، ایسا درد جو برسوں کی خاموشی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں وہ ہوں جسے تمہارے باپ نے دفن کر دیا تھا، مگر مکمل نہیں۔ زویا کے قدم پیچھے ہٹ گئے، سانس رکنے لگی اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ نوجوان نے لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور آہستہ سے کہا، اس کے اندر جو تصویر ہے وہ تم نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس کی حقیقت وہ ہے جو تمہیں کبھی بتائی نہیں گئی۔ زویا نے لاکٹ کھولا اور اندر جو تصویر تھی اس نے اس کی ماں کی شناخت ہی بدل کر رکھ دی۔ تصویر میں اس کی ماں ایک شیر خوار بچے کو اپنی گود میں لیے مسکرا رہی تھی، اور وہ بچہ زویا جیسا ہی تھا، مگر وہ زویا نہیں تھی۔ اسے پہلے اس آدمی سے کچھ پوچھتی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ زویا ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو جیسے زویا کو بے چین کرنے آیا تھا۔ اس کا چین سکون سب کچھ لے کر وہ قبرستان سے ایسے بھاگنے لگا جیسے کچھ اور دیکھ لیا ہو۔ زویا ننگے پاؤں کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے ہوئے اس آدمی کا پیچھا کرنے لگی۔ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور اونچی اونچی آواز میں اسے بلا رہی تھی، مگر وہ آدمی رکا نہیں بلکہ آگے کی جانب بڑھ گیا اور درختوں کے پیچھے وہ ایسے غائب ہوا جیسے وہ انسان نہ ہو۔ زویا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ اسے چکر سے آنے لگے تھے، رونے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پریشانیوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور پھر ایک نیا پزل لاکٹ کی صورت میں اسے مل چکا تھا۔ وہ تعلیمی مسئلوں سے نپٹتی یا پھر گھریلو اخراجات کی ٹینشن لیتی۔ اب ایک اور نئی فکر نے اس کے پاؤں منجمد کر دیے تھے۔ وہ شام ہوتے ہی بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے قبرستان میں اونچی جگہ آواز میں رونے لگی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر واپس گھر جا سکے۔ اس کا گھر کہاں دور تھا، یہی محلے میں پاس ہی تو تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے گوند کے ساتھ اس فرش پر چپکا دیا ہو۔ وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ گھٹنوں پر سر رکھے وہ کئی گھنٹے روتی رہی، یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ عشاء کی اذان نے جیسے اس کو حواس میں لا پھینکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دیوانہ وار بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی جانب جانے لگی۔ اسے نہ تو اپنے جوتے کا ہوش تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ اسے پیچھے سے آوازیں آنے لگی جیسے کوئی اس کی بے بسی پر زور زور سے ہنس رہا ہے۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، ہنسنے کی آواز اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، مگر کانوں میں ایسے چبھ رہی تھی جیسے ان میں پانی چلا گیا ہو۔ روتے ہوئے وہ بغیر دوپٹہ سر پر کیے، ہاتھوں میں جوتا اٹھائے جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ سانسیں پھول چکی تھی، سارا بدن پسینے سے شرابور تھا، دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چڑھ رہی تھی۔ کوئی تو چیز تھی جس نے اسے خوف زدہ کر رکھا تھا۔ وہ پریشان تھی، اتنی جیسے کسی نے اسے موت کی نوید سناتی ہو۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ یہی تو چاہتی تھی کہ جب خدا نے اس کے ماں باپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو پھر اسے تمام مسائل سے لڑنے کے لیے اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کوئی تو ہوتا جو اس کا ساتھ دیتا، مگر اس کے سبھی اپنوں نے ماں کی وفات کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اس کی ایک رشتہ دار کا گھر اسی محلے میں تھا جو خود کو اس کی ماں کی چچا زاد بہن بتاتی تھی۔ وہ اکثر خیرت معلوم کرنے کے لیے آ جایا کرتی تھی، مگر زیادہ تر زویا گھر میں اکیلی ہوتی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کر رہی تھی۔ دن با دن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو خود کو بھول گئی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد ذہنی طور پر وہ بالکل بیمار ہو گئی تھی، جبکہ اس کی ماں کو مرے ہوئے بہت عرصہ بیت چکا تھا۔ اس کی عادت بن چکی تھی، جب اس کی بات سننے والا کوئی نہ ہوتا تو وہ اپنی ماں کی قبر پر چلی جاتی اور سارے دن کے حال احوال سناتی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی ماں بھی اس کے انتظار میں رہتی ہے، مگر جانے والے لوٹ کر کہاں واپس آتے ہیں۔ وہ تو نادان تھی،
ابھی بچی تھی اس لیے سمجھتی تھی کہ اس کی ماں اس کا انتظار کرتی ہے، ورنہ جو موت کی حقیقت جان گیا وہ دنیا کی خواہش نہیں رکھتا۔ زویا نے کئی بار اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تھا جو اسے اپنی جان ہی بلا رہی تھی۔ جیسے زویا ان کے قریب جاتی، اس کی ماں کا سایہ اندھیرے میں کہیں چھپ جاتا اور اسے کچھ بھی دکھائی نہ پڑتا۔ بے بسی سے زور زور سے روتی، خواب میں بھی وہ ڈر جاتی اور گھنٹوں اپنی ماں کی تصویر کو گھورتی رہتی اور سوچتی کہ کاش ماں باپ کے ساتھ وہ بھی مر جاتی تو وہ آج اسے یوں اکیلا نہ رہنا پڑتا۔ زویا کی ماں رخسانہ بیگم جو ایک حافظ قرآن بھی تھی، زویا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں اکثر تلاوت قرآن میں مصروف پایا تھا۔ اس کے والد کی شفیق مسکراہٹ اسے آج بھی یاد ہے، جو ہمیشہ اسے دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر آ جاتی۔ اس کے والدین بہت اچھے تھے، اکلوتی ہونے کا وہ خوب فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ ابھی کوئی خواہش اس کے منہ میں ہوتی تھی اور پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ چھوٹی سی فیملی اور اس کے باپ کی تنخواہ ان سب کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ماں اس کی گھریلو خاتون تھی، نہ زیادہ کہیں آتی جاتی اور نہ ہی اس کے کوئی خرچے ہوتے تھے۔ وہ لوگ ہر طرح سے ایک خوبصورت فیملی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ زندگی ایسے ہی خوبصورت انداز میں گزرتی رہی۔ اس کے والد سرکاری کلرک تھے۔ بچپن میں جب وہ اپنے والدین سے ان کے رشتہ داروں کا پوچھتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے اور زیادہ اس بارے میں بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں۔ ارد گرد تو وہ لوگ تھے جو ان کے جانے والے تو تھے مگر رشتہ دار نہیں تھے۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے دوسری باتوں میں الجھا کر رکھتی اور وہ کبھی بھی نہ جان پائی کہ ان کے رشتہ دار کہاں ہیں۔ خاص طور پر جب وہ اپنی دوستوں میں نانی اور دادی کی باتیں سنتی تو وہ سوچتی میری تو نہ نانی ہے اور نہ ہی دادی۔ ایک بار اس کا اسرار اتنا بڑھ گیا تو اس کی ماں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا وہ دوبارہ نہ تو اس بارے میں کوئی بات سننا چاہتی ہیں اور نہ کچھ بتانا چاہتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں پوچھنا چھوڑ دے۔ وہ بیچاری ہکا بکا رہ گئی تھی، سوچ بھی نہ سکتی کہ اتنی پیار کرنے والی والدہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا۔ اس نے میٹرک کیا تو اس کے بابا بہت خوش ہوئے۔ اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ نعیم صاحب کہنے لگے میں فوراً مٹھائی لے کر آتا ہوں، میری بیٹی کا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ جبکہ زویا کی ماں انہیں روکتی رہ گئی کہ مٹھائی کی کیا ضرورت ہے، گھر پر ہی کچھ بنا لیتے ہیں۔ پہلے پہل تو ان دونوں میں تھوڑی سی بحث ہو گئی، پھر نعیم صاحب بیٹی کی خوشی کو اچھے طریقے سے منانے کے لیے گھر سے دوڑ پڑے۔ راستے میں ہی انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور بائک چلاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ زویا کے اتنے اہم دن اسے اتنا بڑا دھچکا لگا تھا۔ پہلے پہل تو وہ اس حقیقت کو مان بھی نہیں پا رہی تھی، اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ پڑھنے کا۔ ایسے میں اس کی ماں نے اسے بڑی مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ وہی جانتی تھی کہ بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر انہیں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ نہ تو ان کی بیٹی کا شمار زندہ لوگوں میں کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی ان میں جو یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ ایک زندہ لاش کے جیسے بستر پر پڑی رہتی۔ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی، ماں سے زیادہ اسے اپنے باپ سے اٹیچمنٹ تھی، جس کی وجہ سے اس پر اتنا اثر ہوا تھا۔ زویا کی ماں کی دنیا تو لوٹی گئی تھی۔ جس شخص کے بھروسے وہ اس شہر میں آئی تھی وہیں انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بغیر بیٹی کو جتائے وہ اس غم کو اندر ہی اندر لے کر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کس سے اپنی مصیبت کہتی یا کس کو بتاتی کہ ان کے شوہر ان کو کتنا یاد آ رہا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو ہر وقت یاد کر کے اداس رہتی، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی لمحہ انہیں اپنے شوہر کی یاد دلا ہی دیتا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اسی پریشانی میں ایک دن وہ زویا کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے جہاں چلی گئی، جہاں سے کوئی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ وہ تو اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ وہ ان کے بغیر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور ان کے پاس جا پہنچی۔ زویا بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے انٹر کیا ہوا تھا، باپ کی پینشن سے اسے پیسے مل رہے تھے۔ وہ خود بھی نوکری کرنے لگی۔ اس کی ماں کی چچا زاد بہن کی کوششوں کے بدولت اس کے باپ کی جگہ اس کی نوکری لگا دی گئی۔ وہ ایک سکول میں معمولی سی ٹیچر بھرتی ہو گئی۔ اس کا گریڈ آگے بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھنے لگی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سارا دن تنہائی سے تنگ آ کر وہ ماں کی قبر پر جا پہنچتی تھی اور گھنٹوں وہیں بیٹھی رہتی۔
لوگ اسے کہتے تھے کہ کیا تمہیں قبرستان میں اکیلے بیٹھنے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہنے لگتی، میرے سب سے زیادہ خیال رکھنے والے اور اس دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے 2 انسان اس قبرستان میں دفن ہیں، مجھے بھلا ان کی موجودگی میں کس کا ڈر ہوگا؟ وہی تو ہیں جو میرے ساتھ ہیں۔ لوگ اسے سمجھاتے مگر وہ کسی کی باتوں میں نہ آتی۔ ایک اس کی ماں کی چچا زاد بہن صفیہ تھی، جس کی بات مان لیا کرتی تھی، ورنہ محلے والے تو اسے تنگ آ چکے تھے۔ وہ کسی کی بات بھی نہ مانتی۔ وہ کیا کرتی، لوگوں کو یہ ایک حادثہ لگ رہا تھا، لیکن اس کی تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، اس کی ماسی صفیہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے بہن کی وفات کے بعد اس نے اپنے گھر بلا لیا۔ اس کی 2 بہویں تھیں جو اس کے یہاں رہنے سے بھی عاجز تھیں، اپنے شوہر کی وجہ سے چپ رہتی تھی۔ جبکہ کسی اور وجود کا بوجھ ان کے سروں پر آیا تو وہ جل اٹھیں۔ مجبوراً صفیہ بیگم کو زویا کو اس کے گھر بھیجنا پڑا۔ وہ اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تب ماں باپ کو کھونے کے بعد اس نے ایک اور عظیم ہستی کھو دی جو اسے ماں کی طرح چاہتی تھی، وہ تھی صفیہ خالہ۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے بچے گھر چھوڑ کر کہیں دور جا بسے۔ اب اس کا کوئی اپنا یہاں نہیں تھا۔ ایسے میں وہ ایک گمنام زندگی گزارنے لگی۔ قبرستان جا کر اسے وہ شخص دکھائی دیا تھا جس نے اس کی ماں کا لاکٹ اسے دیا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار ایسا محسوس کر چکی تھی، جیسے اس کے علاوہ بھی اس کی ماں کی قبر پر کوئی آتا ہے۔ وہ صبح جھاڑو دے کر جاتی، شام میں آتی تو پھر سے تازہ پھول کوئی اس کی ماں کی قبر پر رکھ کر چلا جاتا۔ کافی دنوں سے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں کون آتا ہے، مگر کبھی بھی اس شخص کو جان نہ پائی جو اس کے ماں باپ کو جانتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس ٹو میں تھی کہ اسے اپنے خاندان کا کوئی شخص مل جائے جس سے وہ معلوم کر سکے کہ اس کے ماں باپ اپنے گھر والوں سے اتنا دور کیوں رہتے تھے، مگر ایسا کوئی شخص نہ ملا۔ البتہ وہ نوجوان مل گیا جس نے اسے لاکٹ تھمایا تھا۔ گھر آ کر وہ سارا دن اس لاکٹ کو گھورتی رہی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگی اگر اس بار قبرستان جائے گی اور معلوم کر کے رہے گی کہ وہ شخص کون ہے اور ایسی باتیں کیوں کہہ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے ذہن میں درد ہونے لگا تو وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ جلد ہی اسے نیند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کافی دیر وہ سوتی رہی۔ جب آنکھ کھلی اور اٹھ کر دیکھا تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی، یعنی وہ سارا دن سوتی رہ گئی تھی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی تو اس کا دھیان لاکٹ کی طرف نہیں تھا۔ خود کے لیے کھانا بنایا، اچھے سے کھایا، اور جیسے ہی اس لاکٹ کا خیال آیا اس نے سارے کمرے کو چھانا شروع کر دیا۔ اسے کہیں بھی وہ لاکٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا، یعنی اس کے سوتے ہوئے کوئی لاکٹ لے گیا تھا۔ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے جو اس کی ماں کا دیا ہوا لاکٹ اسے چھین کر جا چکا ہے؟ اسے پھر سے اس شخص کا خیال ستانے لگا جو اسے قبرستان میں ملا تھا۔ وہیں اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کے سوتے ہوئے وہی شخص آیا تھا جو اس کا لاکٹ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اب تو اس کے دل میں تجسس بڑھ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ ہر حال میں قبرستان جائے گی۔ جب تک وہ شخص دکھائی نہیں دے گا تب تک واپس نہیں آئے گی۔ اگلے دن شام ہوتے ہی وہ قبرستان جا پہنچی۔ اس کے کہنے کے مطابق آج بھی وہی شخص سر جھکائے اس لاکٹ کو تھامے اس کی ماں کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ وہ ماضی کی کس ایسی تلخ یاد میں کھویا ہوا تھا کہ اسے زویا کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ زویا اس کے پیچھے کھڑی اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، ماں آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ زویا کا تجسس بڑھا۔ وہ آگے بڑھی اور اسے کہنے لگی، آج تو میں جان کے رہوں گی کہ تم کون ہو۔ تمہارے پاس میری ماں کا لاکٹ کہاں سے آیا؟ وہ آدمی ایسے ٹھٹ گیا جیسے اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتا، زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ دیا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ کہنے لگا، آرام سے بیٹھ جاؤ، سب کچھ بتاتا ہوں۔ زویا کہنے لگی، یہاں نہیں، گھر چلو۔ وہ کہنے لگا، اتنے بڑے نوجوان کے ساتھ کوئی تمہیں دیکھے گا تو تمہارے کردار پر ہی انگلیاں اٹھیں گی، اس لیے آرام سے یہیں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ میں ہر جگہ آزاد گھوم سکتی ہوں۔ زویا یہ کہتے ہی پہلی بار اس شخص نے اپنی آنکھیں اٹھا کر زویا کو سر سے پیر تک دیکھا تھا، پھر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، تو تمہیں راز کا پتہ چل گیا ہے جو میں تم سے چھپا رہا تھا۔ زویا نے عصابت میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگا، تمہیں میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ میں تم پر حق جتا رہا ہوں، مگر تمہارا اس حقیقت سے روشناس ہونا
بہت ضروری ہے۔ زویا چپ چاپ بیٹھی رہی، اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا نام فرحان ہے، تم نے صحیح پہچانا، میں تمہارا بھائی ہوں، تم سے 5 سال بڑا۔ جانتی ہو میرے ماں باپ نے مجھے کیوں دفنا دیا تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے زویا سے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں، لیکن جتنا میں اپنے بابا کو جانتی ہوں وہ اتنے شفیق ہیں کہ وہ کبھی بھی حرکت نہیں کریں گے کہ کسی معصوم بچے کی جان لینا چاہیں۔ تبھی فرحان کا قبرستان میں کہکا بلند ہوا۔ وہ کہنے لگا تم بہت معصوم ہو، تمہیں حقیقت سے انجان رکھا گیا۔ بہرحال آج کے بعد تم سب جان جاؤ گے۔ میری ماں جو کہ تمہاری بھی ماں ہے، وہ ایک کوٹے سے تھی۔ یہ حقیقت نہیں، کوئی بم تھا جو زویا پہ گرا دیا گیا۔ وہ بے یقینی سے فرحان احمد کی جانب دیکھنے لگی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ بہت بڑی حقیقت تھی۔ زویا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی ماں پر تہمت لگا رہے ہیں، مگر حقیقت کب تک چھپ سکتی ہے؟ میرے والد کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا جہاں مردوں عورتوں کو استعمال کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ ان کا بھی کوٹوں پر آنا جانا تھا۔ جلد ہی وہ رخسار بیگم کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور پھر ہفتوں کوٹوں پر آنے لگے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ ان کا خاندان یہ حقیقت قبول نہیں کر پائے گا اور نہ ہی رخسار بیگم کو ان کی زوجہ کے طور پر قبول کرے گا۔ وہ تو عشق میں پاگل ہو چکے تھے اور اسی لیے روز کوٹے کے چکر لگاتے تھے، اور ان کی اس ملاقات کا نتیجہ میری صورت نکلا۔ ناجائز بچے کو وہ اپنے گھر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے۔ ان کے والدین کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ کوٹے پر جاتے ہیں اور ایک بیٹے کے باپ بن چکے ہیں تو انہوں نے اپنے بچے کو جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی، جو ان پر اثر چھوڑ گئی، اور رخسار بیگم کو چھوڑ دینا چاہتے تھے اور بار بار مجبور کر رہے تھے کہ تم اپنا بچہ ضائع کروا دو۔ جب رخسار بیگم نے اس کا کہا نہ مانا اور ایک بیٹے کو جنم دیا تو ان کے آثام خطا ہو گئے اور وہ مجھے دفنانے کے در پر ہو گئے۔ اندھیری رات میں جب میری ماں خود کو سردی کی وجہ سے کمبل میں اوڑے بے خبر سو رہی تھی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کوٹھے کے صحن میں دفنانا چاہا، وہ بھی زندہ، مگر کوٹھے کی مالک نے یہ دیکھ لیا۔ انہوں نے میرے باپ کو روکا اور رخسار بیگم اور نعیم صاحب کے ہاتھوں تھمانے کے بدلے انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا سارا بچپن اس شفیق عورت کی باہوں میں گزرا جو مجھے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ اس نے اس گندے ماحول سے دور کرنے کے لیے مجھے خود سے دور کر لیا اور میری تعلیم پر توجہ دینے لگی۔ میں شروع سے ہی ہاسٹل میں رہنے لگا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا۔ شمع بیگم کی بدولت میں نے MBBS کر لیا۔ جب میں اسے اپنی ماں کا پوچھتا تو وہ بے چین ہو جاتی۔ انہیں معلوم تھا کہ رخسار بیگم جو اب رخسانہ بیگم بن چکی ہیں اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ کہاں رہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے وہاں کا پتہ دے دیا۔ میں یہاں آیا تو تم سب کو خوشحال دیکھا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ تم لوگ میری کمی کو محسوس کر رہے ہو، اس لیے کبھی ماں باپ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ میں کون ہوں۔ بس دور سے انہیں دیکھتا رہا اور ان کی شفقت کو اپنی آنکھوں سے محسوس کرتا رہا۔ مجھے اپنے والد سے نفرت تھی جنہوں نے مجھے زندہ دفنانا چاہا۔ خاندان کی بیڑیوں کو اتار پھینکنے کے بجائے مجھے زمین میں اتار دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے اپنے خاندان، اپنے رتبے کو چھوڑ دیا جس خاندان کے لیے انہوں نے مجھے چھوڑا تھا۔ تمہاری پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئے۔ میں دور سے تم سب کو دیکھتا رہا، کسی نے بھی میری کمی محسوس نہ کی۔ اس بات کا مجھے بہت دکھ ہے، میرا دل دکھی ہے اور میں کبھی بھی اس دکھ سے باہر نہیں نکل پاؤں گا۔ یہ کہہ کر فرحان رونے لگا۔ زویا نے اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کہا بھائی تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساری زندگی یہی سوچتی رہی کہ میں اکیلی ہوں، مگر مجھے اب پتہ چلا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا میرا بھائی بھی ہے جو میری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، جس کے ہونے کی وجہ سے میں کسی بھی جگہ بغیر خوف زدہ ہوئے جا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا خیال رکھنے والا ہے۔ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ اب تک تم نے مجھے اکیلا رکھا، کیوں بھائی؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا کہ کوئی تمہاری بہن کو نقصان پہنچا دے تو کیا ہوگا؟ تمہاری بہن جیتے جی مر جاتی۔ ہمارے ماں باپ کی سزا تم نے مجھے کیوں دی؟ یہ کہہ کر زویا رونے لگی تو فرحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اب میں آ گیا ہوں نا، تو میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اماں ابا کی وفات کے بعد میں نے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اپنی سخت ڈیوٹی چھوڑ کر میں سین میں کھڑا تمہاری حفاظت کیا کرتا تھا۔ اماں کے بعد جب تم اکیلی ہو گئی تو میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہارے پاس رہو
تاکہ کسی کو بھی موقع نہ ملے کہ وہ تم پر گندی نگاہ بھی ڈالے۔ زویا نے یہ سنا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ فرحان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم میرے گھر چلو، ہم وہیں رہیں گے۔ لیکن زویا نے فوراً کہا، لیکن میں اپنی ماں باپ کی یادوں کے سارے اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ جب بھی فرحان کہنے لگا، ٹھیک ہے میں یہاں آ جاؤں گا، مگر ہم دنیا والوں کو کیا بتائیں گے، کیونکہ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں کہ میں نعیم صاحب کا بیٹا ہوں۔ زویا کافی دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں بھی آپ لے جائیں گے میں جانے کو تیار ہوں، بس مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، مجھے اکیلے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ فرحان نے اسے گلے سے لگایا اور اپنے گھر لے گیا، جہاں وہ دونوں ایک سکون بھری زندگی گزارنے لگے۔ فرحان نے زویا کی شادی کر دی اور اپنا گھر بھی بسا لیا۔ ان دونوں کی چھوٹی سی دنیا پھر سے آباد ہو چکی تھی، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ویران ہو گئی تھی۔ فرحان نے کبھی بھی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہا۔ شادی کے بعد بھی اس کا خیال ایسے رکھتا تھا جیسے وہ بن بیاہی ہو، اس کے لیے شاپنگ کرتا، اس کے گھر کا راشن تک خود لا کر دیتا، ہر وقت اس کی فکر میں رہتا، روزانہ اسے کال کر کے اس کی خیریت دریافت کرتا۔ زویا بہت خوش تھی۔ اس کے ماں باپ جسے بچے کو غلاظت سمجھ کر دفنانے والے تھے، آج وہی ان کی بیٹی کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، جس نے زویا کی زندگی سنوار دی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید زویا اکیلے رہتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہوتی، مگر اس نے نفرت کے باوجود بھائی ہونے کا پورا فرض ادا کیا اور کبھی بھی بہن کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ زویا نے بھی بھائی کا مان کبھی نہیں توڑا۔